مغلیہ امرہ کا طبقہ نظام بادشاہ میں سلطنت کا ایک عام سکن ہوا کرتا تھا، اس لیے بادشاہ اس طبقے کی وفاداری برقرار رکھنے کے لیے انہیں زیادہ سے زیادہ مہارت دیا کرتا تھا، جن میں جاگیریں، اعلیٰ عہدے، پروقار خطابات، تحفے، تحائف اور سیاسی سماجی مہارت ہوا کرتی تھی۔ امرا کا تاریخ میں یہ کردار رہا جب تک بادشاہ باصلاحیت اور طاقتور رہے۔ انہوں نے حکومت کے اداروں پر اپنی گرفت مضبوط رکھی اور امرا کو اپنے زیر اثر رکھا، لیکن جب بادشاہت کے ادارے میں کمزوری کے آثار پیدا ہوئے تو امرا کے طبقے نے سازشوں اور جوڑ توڑ کے ذریعے بادشاہ کو محض کٹ پتلی بنا کر اقتدار خود حاصل کر لیا۔ ہندوستان میں مغل خاندان کی تاریخ سے یہ پہلو واضح ہو کر سامنے آتا ہے کہ بابر سے عالمگیر تک امرا بادشاہ کے ماتحت تھے، لیکن اس کے بعد امرا نے آہستہ آہستہ طاقت حاصل کی، یہاں تک کہ سید برادران نے فروخ سیر کو اپنا اعلی کار بنا کر رکھ دیا۔ اس واقعے نے امرا کے طبقے میں اقتدار کی خواہش کو جنم دیا اور اس بات کی کوشش کی کہ اس شہزادے کو تخت پر بٹھائے جس میں کوئی ذہانت اور صلاحیت نہ ہو۔ اس کے نتیجے میں جتنے مغل بادشاہ تخت نشین ہوئے وہ ذہنی لحاظ سے انتہائی پسماندہ تھے۔ امرا کی اقتدار کی جنگ میں جب ایک گروہ کامیاب ہو جاتا تھا تو اس کی یہ کوشش ہوتی کہ اپنے مخالف امرا کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دے۔ اس لیے قتل، قید و بند، جائیداد کی ضبطی اور جلاوطنی وہ ہتھیار تھے جو ہر خانہ جنگی کے بعد مخالفین کے خلاف استعمال ہوئے۔ اس سے انتقام کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک کے بعد ایک گروہ آتا اور اپنے مخالفین کو ختم کرنے کی کوشش کرتا۔ اس صورتحال نے سیاسی، سماجی سطح پر غیر یقینی اور بے ثباتی کو پیدا کیا، جس کا انسانی فطرت پر اثر پڑا اور معاشرے سے رحم، ہمدردی، نرمی، عفو درگزر کے تمام جذبات ختم ہوئے۔ اس کی مثال ایک واقعے سے ملتی ہے۔ عظیم الشان کا بیٹا شہزادہ کریم خانہ جنگی کے بعد گرفتار ہو کر آیا۔ یہ 3 دن سے بھوکا تھا، 3 دن سے بھوکا تھا۔ اس نے روتے ہوئے کچھ کھانے کو مانگا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ سنی اور بے دردی سے اسے قتل کر دیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد ذوالفقار خان پر یہی بھی فروخ سیر کی کامیابی کے بعد اسے قتل کیا گیا اور اس کی لاش کو ہاتھی کی دم سے باندھ کر شہر میں گھمایا گیا۔ ان حالات میں معاشرے سے انسانی جذبات ختم ہو گئے اور اس کی جگہ کمینگی اور خود غرضی نے لے لی۔ سلطنت میں اقتدار حاصل کرنے، اعلیٰ عہدے لینے، شاندار خطابات حاصل کرنے اور بیش قیمتی وظائف اور تحفے بٹورنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس شخص میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ بادشاہ کی خوشامد اور چاپلوسی کر سکے اور بادشاہ کی اخلاقی کمزوریوں سے پورا فائدہ اٹھائے۔ اگر بادشاہ عورتوں کا شائق ہے تو اس کے لیے عورتیں حاصل کرے، اگر وہ شراب اور افیل کا دلدادہ ہے تو اس کے ساتھ دیکھ، اگر موسیقی کا رسیہ ہے تو اس کے لیے مشہور موسیقاروں کو اکٹھا کر کے اور اسے محسوس کرے، اور اگر وہ لطیفوں کا شوقین ہے تو بھانڈوں اور لطیفہ گاؤں کو جمع کرے اور اس طرح بادشاہ کو خوش کر کے اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مراد حاصل کرے۔ مثلاً شاہ عالم کے وزیر عصام الدولہ نے اس کے لیے ملک بھر کی خوبصورت عورتیں جمع کی اور اسی خوبی کی بنا پر اسے اقتدار ملا، ورنہ اس شخص میں نہ قابلیت تھی، نہ ذہانت اور نہ تاریخ۔ یہ میں نے مبارک علی کی کتاب سے جو انہوں نے مغلیہ